میری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ پہلے میں نے دیکھا کہ رمضان شریف میں ہم نے مسائل اور قرآن پاک کے متعلق بیان کیے، تو آج میں نے نبی پاک علیہ السلام کے محبت کے حوالے سے اس عنوان کو چنا ہے کہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طریقے کی محبت کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس انداز سے محبت کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ سکھانا شروع کر دیا ہے صرف اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات میں ہی انہیں بتایا ہے کہ محبت رسول کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جس عبادت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل نہ ہو وہ عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ہم نے کئی لوگوں سے ایسا بھی سنا ہے کہ حج کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے ہم نے طواف کعبہ بھی کیا ہے، صفا و مروہ کی سعی بھی کی ہے، ہم نے آب زمزم بھی پیا ہے، ہم نے مقام ابراہیم پر نفل پڑھے۔ ہم سوال ان سے کریں کہ جناب آپ روضہ رسول پر بھی گئے تھے؟ کہنے لگے اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، چونکہ مکہ پاک میں ساری لوازمات ہو جاتے ہیں، اور اگر حج اور عمرے کے لوازمات دیکھیں تو وہ تو مکہ پاک میں ہی ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے پاس وقت کم تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے پوچھیں تو صحیح کہ انہوں نے کس انداز سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے کہ خود صحابی رسول روایت کر رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ پاک کی محبت عطا فرما۔ نماز کعبۃ اللہ میں ہے، طواف ادھر ہے، مقام ابراہیم ادھر ہے، حجر اسود ادھر ہے، آب زمزم ادھر ہے، یا رسول اللہ مدینے میں ہے کیا؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا یہ فرما رہے ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے لوگوں کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت کو پیدا کیا ہے، اب میں ہی عرض کرتا ہوں لوگوں کے دلوں میں مکہ مکرمہ سے 2 گنا زیادہ مدینہ کی محبت عطا فرما۔ مکہ مکرمہ سے زیادہ، جی ہاں، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا 2 گنا فرمایا وہ اللہ کا گھر ہے لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں، میں جس جگہ ہوں گا اللہ اس شہر کی قسم قرآن پاک میں اٹھاتا ہوں۔ نماز تو تب قبول ہے جب حضور کی محبت ہوگی، طواف تو قبول تب ہے کہ جب حضور کی محبت ہوگی۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ، اس کے بعد یہ تو تمہیداً میں نے حدیث مبارکہ سنائی ہے، میں بخاری و مسلم سے پہلی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں۔ روایت کرنے والی ہماری اماں جان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، حضور آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اچھے لگے، حضور مجھے آپ میری اولاد سے، میرے مال سے، میری ہر چیز سے آقا آپ مجھے پیارے، لیکن آقا مجھے کبھی کبھی ایک چیز کا کھٹکا لگا رہتا ہے، ایک چیز کا ڈر لگا رہتا ہے، آقا ہم نے بھی فوت ہو جانا ہے، آپ نے بھی وصال فرما جانا ہے، حضور جب ہم آپ کے صدقے سے جنت تو ہمیں ملے گی، جب ہم وہاں ہوں گے یا رسول اللہ آپ تو انبیاء میں ہوں گے، آپ کا مقام مرتبہ بلند ہوگا، حضور ابھی تو ہمیں گھر میں کبھی کبھی آپ کی جب آپ کی یاد ستاتی ہے
ہم گھر سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. ہمیں جب سکون نہیں آتا حضور ہم آپ کی محبت میں آ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں. حضور ہمارا ایک پل بھی آپ کی محبت آپ کو دیکھے بغیر گزرتا ہی نہیں ہے. سوچ یہ رہا ہوں، ڈر اس بات کا ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت میں آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہمارا کیا بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. سیدنا جبریل قرآن پاک کی آیہ مبارکہ لے کے نازل ہو. آیہ مبارکہ ہے سورہ نساء، آیت نمبر ہے 69. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کیا، حضور نے فرمایا میرے صحابی سنو اللہ کا جواب. قرآنی فتویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا قیامت والے دن وہ انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا. یعنی جو ہم سے پیار کرے گا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی صفوں میں اس کا شمار ہوگا. لہذا میرے صحابی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھ سے پیار کرتے ہو اللہ میرا سنگ تمہیں عطا فرما دے گا. یہ پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حدیث مبارکہ مسند بزار میں موجود ہے، مسند ابی یعلا شریف میں بھی موجود ہے. ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. اس نے آ کر کے پہلا سوال یہ کر دیا، یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے میں اس کو مکمل کر لوں گا. اس نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے سے سوال یہ کر دیا، قیامت کا سوال کرنے والے مجھے یہ بتا قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک دوسرا بڑا المیہ یہ ہے، ممبر و محراب سے محبت رسول سے خالی خطبے دیے جاتے. آپ لوگ واقف ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس انداز سے لوگوں کی ذہن سازی کر کے محبت رسول کو دلوں سے دماغ سے نکال دیتے ہیں. اس نے آ کر اور یہ جملہ مشہور ہے، اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ آپ کرتے رہیں. محبت رسول سے خالی اعمال صالحہ ہوں گے وہ کسی صورت میں قبول نہیں کیے. اس دیہاتی کا سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا مجھے یہ بتا کہ قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پلے نمازیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. اگر اعمال صالح سے ہوتا حضور اسے نمازیں، وہ تو حکم ہے لیکن حضور اس دیہاتی کو فوراً نماز کا حکم دیتے، نہیں زیادہ نمازیں پڑھو. اس نے کہا حضور نمازیں میرے پلے اتنی نہیں ہیں، روزے بھی اتنے نہیں ہیں، عبادات پر تو مجھے بھروسہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ان پر تو مجھے یقین نہیں ہے. لیکن آقا ایک بات ضرور ہے، میں آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں. حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو پھر میرے صحابی اے دیہاتی سنو، اگر تم میرے سے پیار کرتے ہو تو جو جس کے ساتھ پیار کرے گا اللہ بروز محشر اسی کی صفوں میں اسے اٹھائے گا. جو دوسرے طرق سے حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی حضرت انس ہیں. اس جو میں نے روایت پڑھی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسرے طرق سے جو روایت ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ جو جس سے پیار کرے گا اسی کے سنگ اٹھایا جائے گا، میں نے جب یہ سنا نا، کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. میں اس دن خوش ہو گیا. میں نے عرضی پیش کی آقا میں تو آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو پھر جن سے پیار کرتا ہوں انہی کی صفوں میں اٹھایا جاؤں گا. تو یہاں پر یہ کہنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا. جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے اولیاء کاملین سے پیار کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ انہیں ان اولیاء کرام کی صفوں میں قیامت والے دن اٹھائے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت انس صحابی رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ابو بکر عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، تو پتہ چلا کہ جو جس سے پیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا۔ یہ 3 احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کی جائے تو اس کے بعد آپ عبادات کا انکار نہ کریں، عبادات آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ایک بندہ محبت رسول کا دعوے دار ہو، عبادت کے قریب نہ جائے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں حقیقی محبت کرنے والا ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے۔ دیکھیں جو حضور سے پیار کرے گا تو وہ حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا نا، جو حضور سے عشق کرے گا وہ تو اور زیادہ محبت سے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرے گا۔ یہ محبت بے فائدہ نہیں ہوتی، یہ نسبتیں ایسے ہی نہیں چلی جاتی، لوگ کہتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو چوتھی حدیث سنا رہا ہوں، جب نفسا نفسی کے عالم میں گناہوں کا پلڑا وزنی ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، ایک بادل سے ایک ٹکڑا کاغذ کا آ کر نیکیوں کے پلڑے میں جب رکھا جائے گا تو وہاں سے یہ دوسرا طرق ہے، پہلے میں نے حدیث سنائی ہوئی ہے، تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ بتایا جائے گا یہ وزنی اس لیے ہوا ہے کبھی کبھی تم دنیا میں محبت میں آ کر رسول اللہ پر درود پڑھا کرتے تھے، تمہارے اس درود کو محفوظ کر لیا گیا تھا، اور آج جب ضرورت پڑی ہے تو یہ نسبتیں تمہیں کام آ رہی۔ اس لیے جو نسبتوں کا فائدہ ہے یہ ہوگا، ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اپنی عبادتوں پر یقین نہیں ہے، آپ بھی یقین نہ کریں کہ ہم 5 وقت اللہ ہمیں مسجد میں لے آتا ہے، نماز پڑھ لی ہے اب بخشے جائیں گے۔ ہمیں 2 ہی باتوں پر جو حضور نے سکھائی ہیں ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کا فضل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوگا، تب ہماری بخشش ہو جائے۔ 5ویں حدیث مبارکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ آپ یاد رکھیں میں اکثر حدیث میں کہتا ہوں متفقن علیہ، یہ فقہا کی زبان میں متفقن علیہ اسے کہتے ہیں جو حدیث بخاری میں بھی آئی ہو اور جو مسلم شریف میں بھی موجود ہو۔ یہ چونکہ 2 معتبر کتابیں ہیں، سیاستہ کی بڑی 2 کتابیں، ان میں یہ روایات موجود ہیں۔ نفسا نفسی کے عالم میں ہر شخص کو اپنے اپنے ایمان کی فکر ہوگی، یہ احادیث آپ نے سنی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہر ایک پریشان ہوگا، اپنا ایمان بچا رہا ہوگا، اس وقت ایمان خود پریشان حالت میں ہوگا۔ لوگ پناہ تلاش کریں گے کہ ہمیں ایمان مل جائے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ حضور نے فرمایا ایمان پناہ تلاش کر رہا ہوگا کہ مجھے بھی کوئی پناہ عطا فرما دے۔ یہاں پر لوگوں کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں ایمان اسی طرح سمٹ کر میرے مدینے میں آ جائے گا، ایمان حضور کے مدینے میں آ جائے گا۔ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کی نسبت کا حیا نہیں ہے، جس کے دل میں حضور کے مدینے کی محبت نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں اسے ایمان نصیب ہوگا؟ ایمان تو خود حضور کے دربار میں پناہ لے رہا ہے، ایمان تو طلبگار ہے کہ اس در میں مجھے، یہ دجال کا فتنہ ہوگا، یہ نفسا، یہ کوئی عام فتنہ نہیں ہے۔ کمزور ایمان والے جتنے بھی ہیں یہ تو دجال کا سامنا نہیں کریں گے، حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ دجال جب یہ کہے گا نا کہ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک میں پانی ہوگا، حضور نے فرمایا دراصل
دجال کے جس ہاتھ میں پانی ہوگا اصل میں اس میں آگ ہوگی، اور جس ہاتھ میں اس کے آگ ہوگی وہ اصل میں پانی ہوگا۔ یہ حضور نے نشانی تو پہلے بتائی ہے۔ جن کا یقین اور ایمان پختہ ہوگا وہ تو دجال کی باتوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ میں اسی لیے اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، ڈھونگ قسم کے لوگ جب آ کر آپ کو جادو ٹونے کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو خریدنا چاہیں، برباد کرنا چاہیں، خدا را ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کرنا۔ جو احکامات خداوندی ہیں اور جو احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہی پر کاربند رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہنا، اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے گا۔ چھٹی حدیث مبارکہ میں سنا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کو یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمل کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت ان سے کرے اسے ریوارڈ بھی دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جی، حضرت ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار بار گناہ کرتے پھر سزا ہوتی، اور گناہ بھی کوئی عام نہیں، بڑا گناہ کراتے، انہیں بار بار سزا ہوتی، بار بار، یہ عمل ہے ان کا، بار بار انہیں سزا ہوتی۔ ایک دن انہیں سزا مل رہی تھی تو صحابہ باہر بیٹھے ان پر لعنت بھیج رہے تھے، آپس میں جیسے ہوتا ہے اس نے برا کام کیا، بار بار گناہ کرتا ہے۔ یہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑ گئی۔ حضور غصے میں باہر تشریف لے گئے، فرمایا میرے صحابہ، میرے ظاہر کو برا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے؟ حضور بار بار گناہ کرتا ہے، عمل تو یہ بتا رہا ہے بار بار گناہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے؟ آئیں اب ہم جتنی حدیث کی کتب ہیں ان کی جو شروعات ہے، موطا امام مالک سے، محدثین کرام نے، اسماء الرجال نے میں ان پر کلام کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو ٹریس کیا جائے کہ محبت خدا بھی ہے اور محبت رسول بھی ہے۔ عمل آپ نے، میں نے بیان کر دیا کہ کوڑے پڑ رہے ہیں، بار بار گناہ ہوتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے کملی والے آقا کریم فرما رہے ہیں اس پر لعنت نہ کی جائے؟ اب سنیے ذرا، بے شک آپ اپنے چہروں پر مسکراہٹ بھی لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی محفل پاک میں بیٹھا کرتے، صحابہ اپنے اپنے دکھڑے حضور کو سناتے، حضور یہ مسئلہ ہو گیا ہے، حضور یہ مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں کام نہیں ہو رہا۔ دن بھر ان لوگوں کی مرادیں سن لینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، یہی صحابی جن کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اس پر لعنت نہیں کرنی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اٹھتے حضور کو ایک لطیفہ سنا دیا کرتے تھے۔ یہ حضور کو لطیفہ سناتے، حضور مسکراتے تھے۔ حضور فرماتے ظاہر جب میرے پاس آتا ہے مجھے مسکرانا، یہ لطیفہ سنا کر میں ہنسنے لگ جاتا ہوں، میرے دن بھر کی تھکاوٹ اللہ دور فرما دیتا ہے، میرے ظاہر کو کچھ نہ کہنا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت ظاہر کہتے تھے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراتے ہیں۔ دوسری وجہ جو محدثین نے لکھی ہے وہ اس سے بھی بڑی زبردست ہے۔ محبت دیکھیں آپ، حضرت ظاہر غریب ترین صحابی تھے، یہ بازار میں جاتے، تھوڑا سا سودا خریدا، اس کو جائز پروفٹ پر بیچ دیا، وہاں سے جب واپس آتے نا گاؤں سے، یہ ایک دکان سے پنیر اور شہد خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ آپ ذرا اپنے سوچوں میں یہ لے کے آئیں، حضور کے پاس آ کر پنیر اور شہد تحفے میں دیتے، اور سب سے مزے کی بات ہے یہ جو پنیر اور شہد لے کے آتے یہ ادھار لے کے آتے، پیسے کوئی نہیں دیتے، ادھار لے کے آتے۔ اب جب ادھار زیادہ ہو گیا، بندہ مانگنے آ گیا، جی پنیر کے پیسے بھی دو اور شہد کے پیسے بھی دو۔ حضرت ظاہر نے اسے پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ظاہر یہ کون ہے؟
عرض کی آقا یہ اس سے نا میں پنیر اور شہد لے کے آتا تھا آپ کے لیے، حضور یہ پیسے مانگ رہا ہے، فرمایا دے دو نا پیسے۔ عرض کرنے لگے حضور کھایا تو آپ نے، پیسے بھی آپ خود دیں۔ حضور کھایا آپ نے، پیسے بھی آپ نے۔ حضرت زائر جانتے تھے کہ کملی والے آقا کریم ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ رقم ادا فرما دیا کرتے۔ حضور نے فرمایا میرے زائر پر کوئی بھی لعنت نہ کرے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح اس پیار کا عالم کیا ہے۔ اور میں تیسری وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ان سے کیا پیار تھا، شکل و صورت جو محدثین نے لکھی ہے، وہ اتنے حسین و جمیل تو نہیں تھے، کالا رنگ تھا، اور بازار میں ایک دن کھڑے اسی طرح چیزیں بیچ رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پیار فرماتے تھے۔ حضور نے جا کے پیچھے سے نہ ایسے کر کے ہاتھ رکھ آنکھوں پر، حضرت زائر کی آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ لیا۔ پہلے تو حضور کو یہ پہچان نہیں سکے، جب یہ حضور کو پہچان گئے نا تو اپنے کمر کو نا حضور کے پیٹ مبارک سے مس کرنا شروع کر دیا۔ انہیں پتا تھا کہ جسم کے جس حصے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ٹچ ہو جائے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی۔ فرمایا صحابہ میرے ظاہر پر لعنت نہ کرو، لیکن اس سے بھی مزے کی بات کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہاتھ رکھنے کے بعد حضور نے اعلان کر کے فرمایا اس غلام کو کون خریدنا چاہتا ہے، اس غلام کو کون خریدنا چاہتا ہے۔ یہ مذاق کا انداز ہے۔ تو حضرت زائر کہنے لگے کملی والے آقا میری کیا قیمت لگے گی، یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں آپ، میری شکل و صورت اتنی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو مہنگے دام ملے۔ حضور میری کوئی قیمت نہیں لگنی، آپ فرما رہے ہیں میری قیمت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ظاہر یہ تو کہہ رہے تیری قیمت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس بارگاہ میں تیری قیمت سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا میرے ظاہر پر لعنت نہ کرنا، صحابہ یہ گناہ کر دیتا ہے، یہ بے خیالی میں اس سے ہو جاتا ہے، یہ نہ سمجھی میں ہو جاتا ہے، بشر ہے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں میری بھی محبت ہے اور اللہ کی بھی محبت ہے۔ سامعین محترم، میری ساری گفتگو کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے اگر ہماری نمازیں محبت رسول سے خالی ہوں قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ یہ کہے نا کہ نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ مجھے ایھا النبی التحیات سے پھر آپ نکال کے دکھائیں، درود شریف بھی نکال کے دکھا دیں۔ بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ طریقہ کس کا ہے؟ تو سب سے پہلے ہی آپ کا خیال یہ آئے گا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور کے طریقے پر چلتے ہوئے کہتے حضور کا خیال نہ آئے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی حضور کا خیال نہیں لانا چاہتے۔ ہمارا موقف اور ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے ہماری نماز مکمل جب تک حضور سے محبت رہے گی، ہماری عبادت مکمل جب تک اس میں حضور کی محبت شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت رسول پر قائم رکھے، اسی پر ہمیں فنا کرے۔ وما علینا الا